لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، النبي الممجد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. صلوات جميعا. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے، تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار اور عبث پیدا کیا ہے؟ قرآن مجید میں کئی آیتیں ایسی ہیں جس میں اسی نہج پر اور اسی اعتبار سے اور اسی مفہوم کو دنیا کے سامنے ظاہر کیا گیا ہے. ایک آیت میں ارشاد ہے: کیا تم فقط اس بات پر چھوڑ دیے جاؤ گے کہ ہم ایمان لائے؟ کیا تمہارا امتحان نہیں ہوگا؟ کیا تمہاری آزمائش نہیں ہوگی؟ اور یہ آزمائش اللہ کی طرف سے اس لیے ہے، مفہوم میں کر رہا ہوں آیت کا، یہ آزمائش اللہ کی طرف سے اس لیے ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ فقط ایمان کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے کتنے ہیں اور سچے کتنے ہیں، واقعاً مومن کتنے ہیں اور واقعی صرف ایمان کا دعویٰ کرنے والے کتنے زیادہ اللہ امتحان لے گا. اور ظاہر ہے کہ یہ دنیا ہی دار امتحان ہے، یہی امتحان ہونا ہے، اسی زندگی میں ہمارا امتحان ہونا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان دعویٰ ایمان کرنے والا ہو اور پوری زندگی گزر جائے اس کا امتحان نہ ہو. امتحان تو ہوگا، جیسا ایمان ہے ویسا امتحان ہوگا، اور جتنا ایمان ہے اتنا امتحان ہوگا. ہم جیسے فقط دعویٰ ایمان رکھنے والوں کا امتحان اور ہوتا ہے، انبیاء کا امتحان، مرسلین کا امتحان، ائمہ کا امتحان، شہداء کا امتحان، صالحین کا امتحان، صدیقین کا امتحان، ان کے امتحانات کی منزلیں الگ ہیں. ہم تو ایک قدم بھی اس وادی میں اگر ہمارا امتحان اس انداز پر ہونے لگے تو ہم ایک قدم بھی اس وادی میں رکھنے والے نہیں، اور کامیابی کی تو بڑی بات ہے. لیکن اللہ کے مخلص ترین بندے جب اللہ کی طرف سے ان کی آزمائش ہوتی ہے تو اس آزمائش میں وہ ایسی کامیابی حاصل کرتے ہیں کہ پروردگار سند کامیابی انہیں یہ کہہ کر دیتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ میرے نفس مطمئنہ رکھنے والے میرے بندے اپنے رب کی بارگاہ میں اس حال میں واپس آ کہ تیرا پروردگار تجھ سے راضی ہے، تو اپنے پروردگار سے راضی ہے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. اسی افحسبتم کے عنوان سے میں نے کہا کہ کئی آیتیں ہیں. کہیں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے امتحان لے کر کہ تم میں جہاد کرنے والے کتنے، ثابت قدم رہنے والے کتنے، مصیبتوں میں، آفتوں میں، بلاؤں میں ثابت قدم رہنے والے کتنے. لہذا مختلف انداز پر پروردگار عالم نے ذکر امتحان کیا ہے، آزمائش کا تذکرہ کیا ہے. اور آزمائش اور امتحان یہ کوئی ظلم نہیں ہے، بلکہ عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ امتحان لیا جائے، اس لیے کہ امتحان ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس ذریعے سے باصلاحیت لوگوں کی صلاحیتیں دنیا کے سامنے نکھر کر آتی ہیں. اگر امتحان نہ ہو تو معلوم نہیں ہو سکتا کہ اس میں کامیاب ہونے والا کون ہے، ناکام ہونے والا کون ہے. تو امتحان ظلم نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ
دنیا میں بھی امتحانات ہوتے ہیں، اور اللہ نے بھی ذکر امتحان کیا ہے۔ سوال تو ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ یہاں جو امتحانات ہوتے ہیں اس کی وجہ تو ہمیں معلوم ہے، جو ایگزامنر ہے وہ عالم الغیب نہیں ہے، اس لیے امتحان لینے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ سامنے والا جو شخص انٹرویو دینے کے لیے آیا ہے وہ عالم الغیب تو نہیں ہے جو انٹرویو لینے کے لیے آیا ہے۔ ظاہر ہے اسی لیے امتحان لیا جاتا ہے تاکہ صلاحیتوں کو جانچ لیا جائے، معلوم ہو جائے کہ اس میں کتنی صلاحیت ہے، کتنی استعداد ہے۔ تو دنیا میں امتحانات اس لیے ہوتے ہیں، جو ایگزامنر ہے، جو ممتحن ہے، امتحان لینے والا ہے، وہ عالم الغیب نہیں ہے۔ لیکن اس اللہ کو امتحان لینے کی کیا ضرورت پیش آئی جو ہمارے دلوں میں چھپی ہوئی نیت کو بھی جانتا ہے۔ میں نے کئی بار عرض کیا ہے کہ ہم ہر ایک سے اپنے کو چھپا سکتے ہیں، اپنے ماں باپ سے، اپنے بھائی بہنوں سے، اپنے بال بچوں سے، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے ملنے جلنے والوں سے، مگر دو ذاتیں ایسی ہیں کہ انسان اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا۔ ایک اپنے آپ سے اپنے کو نہیں چھپا سکتا، ایک اپنے پروردگار سے اپنے کو نہیں چھپا سکتا۔ صلوات بھیجے محمد وعلیہ محمد۔ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو کیا مجھے نہیں معلوم میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ اگر میں مکاری کر رہا ہوں تو کیا مجھے نہیں معلوم میں مکاری کر رہا ہوں؟ اگر میں دوسرے کا حق غصب کر رہا ہوں تو کیا مجھے نہیں معلوم میں دوسرا غصب کر رہا ہوں؟ تو ظاہر ہے انسان اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتا اور نہ اپنے پروردگار سے چھپا سکتا ہے۔ تو پھر اس پروردگار کو امتحان لینے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ حقیقت میں جو میں سمجھا ہوں وہ کر سکتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے جو آزمائش ہوتی ہے اتمام حجت ہے۔ یہ اتمام حجت اللہ کی طرف سے ہے تاکہ قیامت کے دن ہم جیسے لوگوں کو کوئی عذر اور کوئی بہانہ نہ ملے، یہ کہنے کا، شکایت کرنے کا، شکوہ کرنے کا پروردگار ان لوگوں میں کون سے ایسے سرخ آپ کے پر لگے ہوئے تھے کہ یہ رحمتوں اور برکتوں اور ان کے درجات کی اتنی بلندی، ہم میں کون سی کمی؟ لہذا پروردگار اسی دنیا میں امتحان لے کے آزمائش کے مرحلے میں انسان کو ڈال کے ظاہر ہے وہ دکھا دیتا ہے کہ اس میں واقعی دعویٰ ایمان کرنے والے سچے کتنے ہیں اور اس میں جھوٹے کتنے ہیں۔ صلوات بھیج دیں محمد وعلی محمد۔ ایک مماثلت ہے اور ایک فرق ہے۔ دنیا میں بھی جب امتحانات ہوتے ہیں تو یہاں ہمیشہ اسکیم آؤٹ ہوتی ہے، کبھی پیپر نہیں آؤٹ ہوتا۔ بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، پیپر لیک ہو گیا تو دوبارہ امتحان ہوتا ہے۔ تو یہاں جو پیپر نہیں آؤٹ ہوتا بلکہ اسکیم آؤٹ ہوتی ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ امتحان کس دن ہونا ہے، کس تاریخ پہ ہونا ہے، کس وقت ہونا ہے۔ اللہ نے اس کے بالکل برعکس الٹا نظام رکھا ہے، اور یہ اس کا لطف و کرم ہے کہ اس نے اسکیم نہیں آؤٹ کی ہے، پیپر ہی آؤٹ کر دیا۔ یہ اس کا لطف اور احسان اور کرم ہے، اور اس کے واقعی ہم جیسے خطا کاروں اور گنہگاروں کو کہتے ہیں کہ اس کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے۔ کوئی ایسا بہانہ مل جائے کہ پروردگار اپنے بندے کو بخش دے۔ اگر ہم جیسے خطا کاروں اور معصیت کاروں اور گنہگاروں اور بے معرفت لوگوں کو اسے بخشنا منظور نہ ہوتا تو اس نے دروازہ توبہ کیوں کھولا ہوتا؟ اس نے اپنے پیغمبر کے ذریعے آس کیوں دلائی ہوتی؟ یعنی رحمت الہی سے مایوسی کو اس نے کفر قرار دیا ہے۔ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے وہ کافر ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمہارے تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس نے دروازہ توبہ جو کھولا اسی لیے ہے، بخشش۔ لیکن ابھی ظاہر ہے کہ ابھی آپ سن رہے تھے، بات آ گئی ہے کہ بخشش، میں نے کہا کہ اس بہانے تلاش کرتی ہے۔ شیعوں کے بچے، ان سے ہر ایک ظاہر ہے کہ ان کو منہ نہیں لگاتا، اس لیے کہ وہ مجلسوں کے ذریعے بھی عالم ہو جاتے ہیں اور ماں بھی انہیں عالم بنا دیتی ہے۔ بات اپنی جگہ کسی حد تک صحیح ہے، غلط نہیں ہے، لیکن کون سی ماں اپنے بچے کو عالم بنائے گی؟
کون سی ماں اپنے بچے کو عالم بنائے گی؟ وہی ماں اپنے بچے کو عالم بنا سکتی جو خود عالمہ ہو۔ اگر ماں ہی خود نہیں جانتی، اپنے عقائد سے ناواقف، اپنے اعمال سے بے خبر، تو پھر کیا وہ عالم بنائے گی؟ وہ جہالت کا سبق وہ دے سکتی ہے لیکن کبھی عالم نہیں بنا سکتی۔ تو عالم بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ماں بھی عالمہ ہو، کم سے کم اپنے عقائد سے اور اپنے اعمال سے، واجبات سے، محرمات سے، نجس اور پاک سے، حلال و حرام سے، جائز و ناجائز سے اگر ماں واقف ہے تو بے شک اس گود میں پلنے والا بچہ حلال و حرام سے بھی واقف ہوگا، جائز و ناجائز سے بھی واقف ہوگا، نجس اور پاک سے بھی واقف ہوگا، اپنے عقائد سے بھی آگاہ ہوگا، اپنے اعمال سے بھی باخبر ہوگا۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ تو اس نے اسکیم نہیں آؤٹ کی ہے، پیپر آؤٹ کر دیا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ صرف اس کا لطف ہے، اس کا کرم ہے، اور وہ پروردگار تو اپنے بندوں پر اس قدر احسان کرنے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ مرنے والا چلا جاتا ہے، لیکن یہ اس کا کرم ہی ہے کہ نامہ اعمال بند نہیں ہوتا، بلکہ اس کی نیابت میں کوئی بھی شخص اگر کوئی نیک کام کرتا ہے، اس مرحوم کی نیابت میں یا اس مرحومہ کی نیابت میں، 2 رکعت نماز اور اس کی نیابت میں پڑھ رہا ہے، ایک تسبیح ہے جناب فاطمہ زہرا اس کی نیابت میں پڑھ رہا ہے، ایک صلوات کی تسبیح اس کی نیابت میں پڑھ رہا ہے، ایک لان کی تسبیح اس کی نیابت میں پڑھ رہا ہے، تلاوت قرآن اس کی نیابت میں پڑھ رہا ہے، نمازیں اس کی نیابت میں پڑھ رہا ہے، روزہ اس کی نیابت میں رکھ رہا ہے، کوئی بھی کار خیر اس کی نیابت میں کر رہا ہے، تو یہ صرف احسان پروردگار ہے، بخشش کا بہانہ ہے کہ پروردگار اس دنیا میں اس عمل کرنے والے کو بھی اجر دیتا ہے اور اسے بھی اجر دیتا ہے جس کی نیابت میں یہ کام کیا گیا ہے۔ تو یہ سب اس کا کرم ہی تو ہے، ورنہ جب جانے والا چلا گیا، وہ اب عمل کی دنیا سے نکل گیا ہے، تو وہ عمل کی دنیا میں تو ہے نہیں، لیکن یہ پروردگار عالم کا احسان اور لطف اور کرم ہے، اور وہ تو اس قدر رحم کرنے والا ہے کہ اس کی رحمت اس کے غضب کے آگے ہے، غضب پیچھے ہے، رحمت آگے ہے، اور چونکہ اس کی رحمت آگے ہے، غضب پیچھے ہے، اس لیے یہ کہنا بالکل غلط نہ ہوگا، صحیح ہوگا کہ وہ اپنے گنہگار سے، گنہگار بندے سے بھی بہت دیر میں ناراض ہوتا ہے، بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ اگر یہ بہت جلدی راضی ہو جانے والا پروردگار نہ ہوتا تو دعائے کمیل کے آخر میں یہ فقرہ نہ ہوتا کہ یا سری الرضا، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے پروردگار، اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، بخش دے اپنے اس بندے کو جس کے بعد دعا کے علاوہ کچھ نہیں، فقط تیری بارگاہ میں عرضداشت ہی پیش کر سکتا ہے، معافی ہی مانگ سکتا ہے، اپنے کو گنہگار ثابت ہی کر سکتا ہے۔ اور آپ یاد رکھیں کہ اپنے کو بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر اس مالک کی بارگاہ میں اپنے وہ گناہگار ایکسیپٹ کر لینا، یہی اس کے رحم و کرم کے لیے کافی ہے، یہی اس کے رحم و کرم کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ دنیا میں اس سے بڑھ کر کسی کی عدالت نہیں ہے۔ سب سے بڑی عدالت تو اسی پروردگار کی عدالت ہے کہ جس کی عدالت میں سب کو حاضر ہونا ہے، از اول تا آخر سب کو حاضر ہونا ہے، سب کا حساب ہونا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی لے کر آئے گا وہ بھی دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر شر لے کر آئے گا وہ بھی دیکھے گا۔ لیکن آپ ایک فرق محسوس کریں، دنیا کی عدالتیں، ضلعی عدالت ہو، ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، ہم نے تو کہیں نہیں دیکھا کہ دنیا کی عدالت میں دنیا کے جج کے سامنے جب ایک ہے مجرم، ایک لفظ ہے ملزم، جب تک جرم ثابت نہ ہو ملزم کہلاتا ہے، جب جرم ثابت ہو جائے تو وہی ملزم مجرم کہلاتا ہے۔ ملزم اس وقت ہے جب تک الزام ہے، چوری کا الزام ہے مگر ثابت نہیں ہوا ہے، جب ثابت ہو جائے گا تو یہی ملزم مجرم ہو جائے گا، اس کے الزام ثابت ہو گیا، پہلے الزام تھا، الزام ثابت ہو گیا تو یہی مجرم ہے۔ تو جب دنیا کا مجرم دنیا کی عدالت میں دنیا کے جج کے سامنے حاضر ہو کر اقبال جرم کرتا تو مجھے آپ بتائیے کیا جج معاف کرتا ہے؟ ہم نے تو آج تک نہیں سنا کہ دنیا کی عدالت میں دنیا کے جج کے سامنے حاضر ہو کر جب کوئی مجرم اقبال جرم کر لے، ایکسیپٹ کر لے کہ ہاں میں نے یہ مرڈر کیا ہے، میں نے یہ چوری کی ہے، میں نے یہاں ڈاکہ ڈالا ہے، تو جج معاف کر دے، جج سزا دیتا ہے۔ کیوں؟ اس نے اقبال جرم کر لیا ہے۔ بس یہی فرق ہے اس عدالت میں اور اس کی عدالت میں،
کہ اس عدالت میں جب دنیا کا مجرم دنیا کے جج کے سامنے، دنیا کے خواکی حاکم کے سامنے حاضر ہو کر اقبال جرم کرتا ہے تو یہ حاکم سزا دیتا ہے، مگر وہ احکم الحاکمین جب اپنا مجرم اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اقبال جرم کرتا ہے تو پروردگار معاف کر دیتا ہے۔ کہ ہم یہی تو چاہتے ہیں، ہم تو ہم یہی تو چاہتے ہیں کم سے کم ہماری بارگاہ میں حاضر ہو، تم اس بات کا اقرار تو کر تم مجرم ہو، تم نے گناہ کیا ہے۔ اگر اس جو گناہ ہم کر چکے ہیں، اگر ان گناہوں کی یاد کے ساتھ ہمارا دل بے قرار ہو جاتا ہے کہ اضطرابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو یہی شرمندگی ہی حقیقت میں توبہ ہے، یہی شرمندگی ہی توبہ ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہو جانا، شرمندہ ہو جانا۔ گناہوں کو یاد کر کے اگر سینہ اور چوڑا ہو گیا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر بخشش کا امکان کم ہو جاتا ہے، لیکن اگر گناہوں کو یاد کر کے انسان نادم ہے، شرمندہ ہے، تو یہی شرمندگی ہی اصل توبہ ہے۔ اور کئی مناجاتیں ہیں ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام مناجات ہے، مناجات تائبین، توبہ کرنے والوں کی مناجات۔ اس مناجات میں بارگاہ الہی میں عرض کیا جا رہا، پروردگارا اگر تو نے ندامت اور شرمندگی کا نام توبہ رکھا ہے تو تیری عزت کی قسم میں اپنے کیے پر نادم ہوں۔ مجھے کوئی گھمنڈ نہیں ہے، بلکہ جب میں اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہوں تو میرا دل گھبرانے لگتا ہے۔ اگر تو نے ندامت اور شرمندگی کا نام توبہ رکھا ہے تو تیری عزت کی قسم میں اپنے کیے پر نادم ہوں۔ تو حقیقت میں ندامت اور شرمندگی ہی اصل توبہ ہے۔ توبہ یہ سب میں نے کہا کہ سب اس کی رحمت، اس نے اپنی رحمت سے مایوسی کو کفر قرار دیا ہے، پیغمبر کے ذریعے آج دلائی گئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہ پیغمبر میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے۔ ایک گناہ وہ ہے جس کا ایفیکٹ فقط اور فقط میری ذات پر ہے، اس کا اثر میری ذات پر پڑا ہے۔ ایک گناہ وہ ہے کہ میری پوری فیملی افیکٹڈ ہوئی ہے، ایک گناہ وہ ہے کہ پورا سماج افیکٹڈ ہوا ہے۔ لہذا جیسے جیسے گناہوں کے اثرات بڑھتے چلے جائیں گے اسی اعتبار سے انسان عذاب پروردگار کا مستحق بنتا چلا جائے گا۔ ایک گناہ صرف مجھے متاثر کیے ہوئے، ایک گناہ نے میری پوری فیملی کو متاثر کر دیا ہے، ایک گناہ وہ ہے جو پورے سماج کو متاثر کیے ہوئے ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پورے سماج کو متاثر کیے ہوئے ہے، پھر اسی اعتبار سے مالک کی بارگاہ میں حساب بھی ہوگا، اس آدمی کی پھر اسی اعتبار سے سزا بھی ہے۔ تو میرے بندوں سے کہہ دیجیے انہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اسراف کیا ہے، کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ گناہوں کا بخشنے والا ہے، وہ مغفرت کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اور میں نے کہا کہ اس کی رحمت اس کے غضب کے آگے ہے، وہ بہت دیر میں ناراض ہوتا ہے، بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ ہم اور آپ تو کہیں نہ کہیں بہرحال اس کی توحید کا اقرار کرنے والے، انبیاء اور مرسلین کی رسالت و نبوت پر ایمان لانے والے، ائمہ کی امامت کو تسلیم کرنے والے، روز قیامت پر ایمان رکھنے والے ہیں، گنہگار تو ہیں، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں ایمان موجود ہے۔ لیکن فرعون جیسا شخص، حامان اور نمرود جیسے لوگ، پروردگار عالم نے تو ان پر بھی رحم کیا ہے، ان پر بھی رحم کیا ہے۔ جناب موسیٰ کا زمانہ ہے اور جس وقت قارون نے سرکشی کی ہے اور اپنے خزانوں کے ساتھ وہ زمین میں دھنسنے لگا تو ہر مرتبہ جناب موسیٰ کو آواز دیتا تھا، موسیٰ مجھے بچا لو، موسیٰ مجھے بچا لو، اور جناب موسیٰ زمین کو حکم دیتے جا رہے تھے اور نگل لے، یہاں تک کہ اپنے خزانوں کے ساتھ مکمل طور پر زمین میں دھس گیا۔ اور دوسرے یا تیسرے دن کوہ طور مناجات کے لیے حضرت موسیٰ تشریف لے گئے، بارگاہ الہی مناجات کی کوئی جواب ہی نہیں آیا۔ دوسری مرتبہ پھر مناجات کی کوئی جواب نہیں آیا۔
تیسری مرتبہ گڑ گڑائے، زاری کی، التجا کی، پالنے والے تیرے بندے سے کون سی ایسی غلطی اور خطا ہوئی ہے، میں تجھے بار بار پکار رہا ہوں لیکن تیری جانب سے کوئی جواب نہیں آتا۔ ارشاد پروردگار ہوا موسیٰ، وہ تمہیں پکارتا رہا لیکن تم اس کی آواز پر متوجہ نہیں ہوئے۔ بس اس کی غلطی اور خطا یہی تھی کہ اس نے تمہیں بار بار پکارا، اگر مجھے ایک بار بھی پکار لیتا تو میں اس کی فریاد کو رد نہ کرتا۔ تو جو اتنا کرم کرنے والا پروردگار ہو، اس قدر رحم کرنے والا پروردگار ہو، اس قدر لطف کرنے والا پروردگار، اس قدر احسان کرنے والا پروردگار ہو، اس سے میں نے کہا کہ یہ لطف ہے، کرم ہے کہ اس نے یہ نہیں بتایا کہ امتحان کب لے گا، لیکن یہ ضرور بتا دیا کہ امتحان کیسے لے گا۔ سورہ بقرہ کی میں نے ابھی خطبے میں اس آیت کی تلاوت بھی کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آیت نہیں ہے بلکہ اللہ نے پیپر آؤٹ کر دیا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم ضرور ان چیزوں کے ذریعے تمہارا امتحان لیں گے، کچھ خوف کے ذریعے، کچھ بھوک کے ذریعے، کچھ جان کے نقصان سے، کچھ مال کے نقصان سے، کچھ ثمرات یعنی اولاد کے ذریعے امتحان لیں گے۔ امتحان، لیکن قرآن مجید کی آیات جب ہم نظر کرتے ہیں، میں نے اکثر عرض کیا قرآن یہ ناسمجھ لوگوں کے لیے نہیں آیا ہے، پاگلوں کے لیے نہیں آیا ہے، جاہلوں کے لیے نہیں آیا ہے، بے ہوش اور بے عقل لوگوں کے لیے نہیں آیا ہے، یہ قرآن آیا ہے صاحبان عقل و ہوش کے لیے۔ اسی لیے کوئی تفصیل تو آپ کو بہت زیادہ قرآن مجید میں نہیں ملے گی، لیکن اشارے موجود ہیں، اس لیے کہ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ جن چیزوں کو اللہ نے امتحان کا ذریعہ قرار دیا، تقریباً انہی ساری چیزوں کو عذاب کا ذریعہ بھی بنایا۔ جب اللہ کا عذاب نازل ہوتا تو یہی بھوک، یہی خوف، یہی بھوک، یہی جان کا نقصان، یہی مال کا نقصان، یہی اولاد، یہی سلطنت، یہی حکومت، یہی دولت، یہی اقتدار، سب کچھ یعنی پریشانی ہوتا، وہ بھی امتحان ہے۔ حکومت مل گئی، دولت مل گئی، عزت مل گئی، شہرت مل گئی، وہ عذاب بھی ہے اور امتحان بھی ہے۔ جو چیزیں عذاب کا ذریعہ ہیں وہی امتحان کا ذریعہ ہے، جو امتحان کا ذریعہ ہے وہی عذاب کا ذریعہ ہے۔ سورہ نحل 112ویں آیت ہے، اللہ نے ایک گاؤں کی مثال بیان کی ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، کہ اللہ تم سے ایک گاؤں کی مثال بیان کرتا ہے۔ کانت آمنۃ مطمئنہ، اس گاؤں میں امن بھی تھا اور اطمینان بھی۔ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ایسا لگتا جیسے روزی چاروں طرف سے کھینچ کر اس گاؤں میں آ رہی ہے۔ فکفرت بانعم اللہ، تو اس بستی کے لوگوں نے اللہ کی نعمت سے کفر اختیار کیا، نعمتوں کو ویسٹ کیا، برباد کیا، ناجائز استعمال کیا، برباد کر ڈالا۔ فکفرت بانعم اللہ، تو اس بستی کے لوگوں نے اللہ کی نعمت سے کفر اختیار کیا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ نے ان کی زندگی میں خوف کو بھی داخل کر دیا اور بھوک کو بھی، فاقوں میں زندگی بسر ہونے لگی۔ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، یہ سب ان کے کرتوت کا نتیجہ تھا، یہ سب ان کی بدعمالیوں کی سزا تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں امتحان کا ذریعہ ہیں وہی چیزیں عذاب کا ذریعہ ہیں۔ تو اب ہماری زندگی میں اگر کبھی خوف ہے، بھوک ہے، جان کا نقصان ہے، مال کا نقصان ہے، ثمرات کا نقصان ہے، یا عزت مل گئی ہے، شہرت مل گئی ہے، دولت مل گئی ہے، حکومت مل گئی ہے، تو ہم کیسے جانیں کہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے یا عذاب نازل ہوا ہے؟ بس یہی وقت ہوتا ہے اپنے گریبان میں سر ڈال کر اپنا حساب کرنے کا، محاسبے کا۔ محاسبہ نفس کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے شیعوں کی علامتوں میں سے ایک علامت قرار دیا ہے کہ ہمارا شیعہ وہ ہے جو محاسبہ نفس کرے۔ بہت ساری علامتیں بیان کی ہیں امام نے اپنے شیعوں کی، لیکن یہ کہیں اندھیرے میں نہیں رکھا گیا ہے کہ جنت میں کون جائے گا جہنم۔ اگر صرف آپ قرآن پڑھ لیں، صرف قرآن پڑھ لیں، تب بھی آپ بالکل اس نتیجے تک اپنے کو پہنچا سکتے ہیں کہ جنت والے کون ہیں اور جہنم والے کون ہیں۔ زبانی جماخت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کسی شیعہ گھر میں پیدا ہونا یہ ہمارا کارنامہ نہیں ہے۔ جنت ملے گی کارنامے پہ، جنت ملے گی انعام کے طور پر۔ تو شیعہ گھر میں پیدا ہونا ہمارا کارنامہ تو ہے نہیں، تو فقط شیعہ گھر میں پیدا ہو، اپنے کو ہم شیعہ جو کہہ رہے ہیں، تو اس بنیاد پر ہمیں جنت کیسے مل جائے گی؟ جنت ملتی ہے کارنامے پہ، جنت ملے گی انعام۔ یعنی اب جب ہم شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے تو جب تک ہم شیعہ ازم کو سمجھیں گے نہیں،
شیعی عقائد کو نہیں سمجھیں گے، شیعت کے اعمال کو نہیں سمجھیں گے، شیعت کے کردار کو نہیں سمجھیں گے، جو شیعت کے سمبل ہیں ان کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک ہم کیسے مکمل شیعہ ہو سکتے ہیں؟ تو ظاہر ہے کسی شیعہ گھر میں پیدا ہو کر کوئی گارنٹی نہیں کہ ہم نجات پا جائیں گے، اس لیے کہ ہمارا کارنامہ نہیں ہے۔ تو جب تک ہم کوئی کارنامہ انجام نہ دیں ایسا کہ جس کے نتیجے میں ہمیں جنت مل سکے، اس وقت تک بقول غالب کے دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنت، اور جہاں جہاں 90 سے زیادہ آیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں جہاں اللہ نے جنت والوں کا تذکرہ کیا ہے، 90 سے زیادہ آیتیں، کسی ایک جگہ پر فقط آمنو نہیں ہے۔ کبھی کبھی یہ کہا جاتا ہے نا کہ ایمان عقیدہ پکا ہونا چاہیے، عمل چاہے جیسا ہو۔ بات صحیح ہے، عقیدہ تو پکا ہونا ہی چاہیے، عقیدہ بیس ہے، عقیدہ بنیاد ہے۔ اگر عقیدہ ہی پکا نہیں ہے تو عمل کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ آپ چاہے جتنے نمازیں پڑھتے رہیں، چاہے جتنے روزے رکھیں، چاہے جتنے حج کر لیں، سب بیکار ہے اگر عقیدہ پختہ نہیں ہے، اگر ایمان سلامت نہیں ہے تو عمل کی کوئی حیثیت ہو۔ یہ اتنی بات تو صحیح ہے کہ عقیدہ پکا ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ غور کریں تو شاید میری بات کی تائید فرمائیں گے کہ جتنا عقیدہ پکا ہوگا عمل اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ عقیدہ پکا اور عمل کچا ہو، بلکہ جتنا عقیدے میں پختگی آتی چلی جائے گی عمل میں اتنا ہی استحکام آتا چلا جائے گا، عمل میں اتنی مضبوطی آتی چلی جائے گی، کردار میں اتنی ہی پاکیزگی آتی چلی جائے گی۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ میں نے کہا کہ کئی علامتیں بتائی ہیں امام نے اپنے شیعوں کی، انہیں یہ ایک محاسبہ کہ ہمارا شیعہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنے کو واچ کرتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، اپنا حساب کرتا رہتا ہے۔ مثلا دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کو 2 علامتوں کے ذریعے پہچانو، ایک اوقات نماز کی پابندی، دوسرے آپس کی مالی ہمدردی۔ یہ شیعوں کی علامتوں میں سے ایک علامت امام نے بتائی کہ ہمارے شیعوں کو 2 علامتوں کے ذریعے پہچانو، ایک اوقات نماز کی پابندی ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ اگر وہ شیعت کو سمجھتا ہے اور شیعہ ہے اور اپنے کو محمد و آل محمد کا شیعہ اور اپنے کو ولایت امیر المومنین کو قبول کرنے والا، اگر ولایت علی پر ایمان رکھنے والا اور اب مولا کو اب مولا سمجھنے والا، ممکن نہیں ہے کہ اوقات نماز آئیں، ختم ہو جائیں، ٹل جائیں اور اس کے بعد نماز کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ امام نے، اور پھر نماز مومن کی معراج ہے، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، صلاۃ عمود دین ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ امیر المومنین کی امامت اور ولایت پر ایمان رکھنے والا مولا کی وصیت کو نہ مانے؟ ہم اپنے ماں باپ کی وصیتوں پر تو عمل کرتے ہیں، تو مولا جو وصیت کی ہے، اور وہ وصیت خالی امام حسن امام حسین کے لیے نہیں ہے۔ نہج البلاغہ میں آج بھی وصیت نامہ موجود ہے۔ جب آپ کے سر مبارک پر ضربت لگی ہے اور آپ زخمی حالت میں بیت الشرف لائے گئے ہیں، اس وقت آپ نے جو وصیتیں کی ہیں، ان وصیتوں میں یہ بھی ہے کہ اللہ اللہ نماز، جہاں قرآن کے بارے میں وصیت ہے، جہاں پڑوسیوں کے بارے میں وصیت ہے، جہاں آپسی میل جول کے بارے میں وصیت ہے، جہاں خانہ کعبہ کے بارے میں وصیت ہے، وہیں نماز کے بارے میں نماز دیکھو، نماز کا خیال رکھنا کہ نماز تمہارے دین کا ستون ہے، نماز تمہارے دین کا پلر ہے، ساری دین کی بنیاد اسی نماز پر ہے۔ نماز ہی کے لیے معصوم کا ارشاد ہے کہ اگر نماز قبول ہوگی تو سارے اعمال قبول ہوں گے، اور اگر نماز خدا نخواستہ رد ہو گئی تو اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ تو لہذا امام نے فرمایا کہ ہمارے شیعوں کو 2 علامتوں کے ذریعے پہچانو، ایک اوقات نماز کی پابندی اور دوسرے آپس کی مالی ہمدردی۔ پھر شیعوں ہی کی علامتیں بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمارا شیعہ نہ اپنے پیٹ کو حرام سے بھرے گا، اور اب جو لفظ اس کا ترجمہ تو یہی ہو سکتا ہے، نہ وہ لوز کیریکٹر اور بد کردار ہوگا، وہ لوز کیریکٹر نہیں ہو سکتا، اپنے دامن کردار پر کسی بھی طرح کا دھبا وہ لگنے نہیں دے گا، وہ زناکار نہیں ہو سکتا، بدکار نہیں ہو سکتا اگر وہ ہمارا شیعہ ہے، اگر واقعی شیعت کو پہچانتا ہے۔ شیعہ گھر میں پیدا ہو کہ شیعہ نہیں، واقعی شیعہ ہے، اس نے شیعت کو جاننے کی کوشش کی ہے، پہچاننے کی کوشش کی ہے، شیعت کا کردار کیا ہے، شیعت کے عقائد کیا ہیں، شیعت کا اعمال کیا ہیں، شیعت کے سمبلز کیا ہیں۔ میں نے اکثر کہا ہے کہ وہ چاہے جناب سلمان فارسی ہوں، چاہے حضرت ابو ذر غفاری ہوں،
چاہے جناب مقداد ہوں، چاہے جناب میثم تمار ہوں، یہ شخصیتیں نہیں ہیں، یہ سب سمبلس آف شیعزم ہیں، یہ ترازو ہیں. ہم اپنی شیعت کو تول سکتے ہیں. کبھی ہم میزان سلمان پر تول کر دیکھیں، میزان ابوذر پر تول کو دیکھیں، میزان میثم تمار پر تول کر دیکھیں. وہ تھے اصل شیعہ، حقیقی شیعہ تو ہم مولا کے وہی تھے. اگر ہمارا، میں آپ جیسوں کی بات نہیں کرتا، اگر ہم جیسوں کا شمار محبان اہل بیت میں روز قیامت ہو جائے تو یہی ہمارے فخر لیے بہت کافی ہے. شیعہ ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، شیعہ ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے. شیعہ ہونے کے لیے ظاہر ہے کہ اپنے نفس کو پامال، بھی خواہشات نفس کو پامال کرنا پڑتا ہے. شیعہ ہونے کے لیے اللہ کا اطاعت گزار ہونا پڑتا ہے، رسول کا اطاعت گزار ہونا پڑتا ہے، امام کا اطاعت گزار ہونا پڑتا ہے. شیعہ وہی ہو سکتا ہے کہ جو کم سے کم سیرت میثم تمار کے مطابق کام کرنے والا ہو. صفین کے میدان میں کیا ہوا؟ ہمارے جیسا کوئی بے معرفت ہوتا، جوش و جذبے میں کام کرنے والا، یہ کہتا کہ ارے مولا بس 1-2 منٹ کی بات ہے، بس ابھی ہم آ رہے ہیں. لیکن جس وقت خوارج نے آپ کو گھیرا ہے مولا کو صفین کے میدان میں کہ مالک اشتر کو بلائیے ورنہ ہم آپ کو قتل کر ڈالیں گے، اور حالات کو دیکھتے ہوئے مولا نے یہ فیصلہ کیا اور ایک فرستادے کو بھیجا، جبکہ جناب مالک اشتر معاویہ کے خیمے کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے. اگر اور زیادہ کچھ وقت مل جاتا تو شاید اس کا کام ہی تمام ہو جاتا. لیکن یہ اطاعت، یہی ہے شیعہ مسئلہ، یہی ہے شیعہ ہونا کہ ادھر امام کا حکم پہنچا کہ چلتی ہوئی تلوار کو میان میں رکھ لیا اور اس کے بعد سر جھکائے ہوئے امام کی خدمت میں حاضر ہو گئے. ایسا جب اطاعت گزار ہوتا ہے تب اس کا شمار شیعہ علی ابن ابی طالب میں ہوتا ہے. ایسا ہی میں نے کہا کہ ہم جیسوں کا شمار اگر محبان ہے، اسی لیے معصومین کی حدیثیں ہیں. کہنے والا کہتا ہے مولا میں آپ کا شیعہ ہوں، آپ کے دشمنوں کو دشمن رکھتا ہوں. تو مولا نے فرمایا کہ کوئی علامتیں تو ہم تمہارے پا نہیں رہے تمہارے اندر شیعوں کی. ہاں یہ کیسے تمہارے محب ہو، ہمارے چاہنے والے ہو، تم یہ کہہ سکتے ہو. لیکن شیعہ وہ کردار ہے، کیریکٹر ہے شیعت کا. خداوند عالم ہم سب کو توفیق دے بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا کہ ہم واقعی تو حقیقی اپنے کو شیعہ بنا سکیں، اور ہم سب کا شمار بارگاہ الہی میں روز قیامت شیعیان امیر المومنین میں ہو جائے. اس کی دعا ہر وقت کرنا چاہیے. اور پھر خالی دعا ہی نہیں، دعا خالی کچھ کارگر نہیں ہوتی. آپ لاکھ دعائیں کرتے رہیے، دعا کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے. اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، مولائے متقیانی کا ارشاد گرامی ہے کہ بغیر عمل کے دعا کرنا ایسا ہی ہے جیسے بغیر کمان کے تیر چلانا. آپ تیر کمان میں جوڑ کر پھینکیے تو کتنی دور جائے گا، اور یوں ہی پھینکیے تو کتنی دور جائے گا، اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ بغیر عمل کے دعا کرنا ایسا ہی ہے جیسے بغیر کمان کے تیر چلانا. تو جو دعا ہم کر رہے ہیں، اپنی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، پالنے والے بخش دے، تو جو ہم بخشش کی دعا کریں تو بخشش کا سامان ہم خود بھی تو کچھ کریں. نماز ہم نہیں پڑھیں گے، روزہ ہم نہیں رکھیں گے، پیسہ موجود ہے مکے تک جا سکتے ہیں، حج ہم نہیں کریں گے، خمس و زکوٰۃ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، فقط اپنی مرضی کے مطابق سارے کام کرنا ہے. پھر دعا کر رہے ہیں اللہم اغفر لی، مجھے بخش دے. وہ بخشش کے لیے تیار ہے، ہم اپنے کو بخشوانے کے لیے بھی تیار ہوں. وہ تو بخشنے کے لیے تیار ہے، ہم خود اپنے کو بخشوانے کے لیے تیار ہوں. پالنے والے ہمیں علم دے دے تو علم دے دے، کب دے دے؟ وہ ٹھیک ہے علم تو دے گا، مگر جتنا آپ میں کیپیسٹی ہے اتنی علم کے حصول کی محنت بھی تو آپ کریں. پالنے والے ہم کامیاب ہو جائیں تو کامیابی کے لیے آپ نے خود کیا کیا ہے. اور آپ یاد رکھیں کہ پروردگار اپنا کام تبھی کرتا ہے کہ جب انسان کے اختیار سے بات نکل جاتی ہے. جب انسان کے اختیار سے بات نکل جاتی ہے تب پروردگار اپنا اختیار صرف کرتا ہے کہ جتنا تمہارا اختیار ہے، جب تم اپنے اختیارات کو صرف کر لو گے اور جہاں سے تمہارا اختیار ختم ہوگا وہیں سے ہمارا اختیار شروع ہو جائے گا، وہیں سے ہمارا اختیار شروع ہوگا. اور آپ دیکھ لیجئے خلقت کے مرحلے میں جب تک جنین، وہ بچہ جو شکم مادر میں ہے، ظاہر ماں کیا کر سکتی ہے، باپ کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں کر سکتا. تو ایک آٹومیٹک نظام، ایک خودکار نظام پروردگار عالم نے ماں کے شکم میں ایسا رکھا ہے کہ بچے کی پرورش خود بخود ہوتی رہتی ہے.
کیوں؟ اس لیے کہ نہ وہ ماں کچھ کر سکتی ہے نہ باپ کچھ کر سکتا ہے، بے اختیار ہے۔ ایک لقمہ نگلنا تو ہمارا کام ہے، لیکن نگلنے کے بعد پھر اب کیا کریں ہم؟ لیکن ایک وہ یہی ہے قدرت کا نظام کہ جہاں سے انسان کا اختیار ختم ہوتا ہے، انسان کا اختیار رہتا ہے یہ لقمہ اٹھانا، منہ میں رکھنا، چبانا اور اتارنا، اتنا تو انسان کا اختیار ہے۔ لیکن جب انسان کا اختیار جہاں سے ختم ہوتا ہے، وہیں سے پروردگار نے اپنا اختیار کیا ہے، ایک آٹومیٹک نظام خود بخود قائم کر دیا کہ وہ غذا اس کا حصہ کہاں جانا ہے، کیسے تحلیل ہونا ہے، کیا بننا ہے، کیا نکلنا ہے، کیا جسم رہنا ہے، ایک آٹومیٹک نظام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جہاں انسان کا جتنا اختیار، جتنی کیپیسٹی ہے، جب انسان اپنے اعتبار سے کام کر لیتا ہے اور اس کے بعد دعا کرتا ہے تو پروردگار یقیناً اس عمل میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ تو بغیر عمل کے مولا نے فرمایا کہ بغیر عمل کے دعا کرنا ہے ایسا ہی جیسے بغیر کمان کے تیر چلانا۔ تو ظاہر ہے کہ عمل بھی ضروری ہے، عمل بھی ضروری ہے۔ ایک چیز اور بھی ہے، بس آخری بات، ایک ہے تدبیر، ایک ہے تقدیر۔ ہم تقدیر کا انکار تو نہیں کر سکتے کہ تقدیر کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس کا انکار ہم کر نہیں سکتے۔ تقدیر بھی بہرحال ایک چیز ہے، تقدیر بھی بہرحال ایک چیز ہے، اور اگر تقدیر کوئی چیز نہ ہوتی تو مولا ہی کا ارشاد ہے۔ آپ جو اقوال معصومین کلمات قصار نراغم نے پڑھیے، آپ مولا فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی تدبیر تقدیر کے آگے سرنگوں ہو جاتی ہے، جھک جاتی ہے۔ آپ نے سارے جتن کر ڈالے، صلوات بھیج دیں محمد علیہ صلوات کہ کبھی کبھی تدبیر تقدیر کے آگے سرنگوں ہو جاتی ہے، یعنی ہم بہت زیادہ تدبیر، سارے جتن کر ڈالے، ساری پروگرام بنا ڈالے، اسکیمیں بنا ڈالی، لیکن کبھی ہم کامیاب ہوتے ہیں، کبھی ناکام ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کہ ہم تقدیر کچھ بھی نہیں ہے، تقدیر بھی ہے اور تدبیر بھی ہے، تدبیر بھی ہے۔ دونوں کا انکار، نہ تدبیر کا انکار ہو سکتا ہے نہ تقدیر کا انکار ہو سکتا ہے، لیکن سب کچھ تقدیر کے سر مڑھ کر بھی وہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ ہم سب کچھ تقدیر کے سر مڑھ دیں، کہ اب ہم گھر میں بیٹھے رہیں، کچھ کریں نہیں، کہیں گے جو مقدر میں ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو کبھی کبھی تقدیر بھی انسان خود بناتا ہے تدبیر کے ذریعے، کبھی کبھی تقدیر بھی تدبیر کے ذریعے بنتی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ کبھی کبھی تدبیر کے آگے تقدیر کے آگے تدبیر سرنگوں ہو جاتی ہے، یعنی ناکام ہو جاتی تدبیر، کامیاب نہیں ہوتا انسان۔ لیکن ایسا بھی نہیں کہ فقط تقدیر ہی سب کچھ ہے، تدبیر بھی ہے۔ اور اگر تدبیر کچھ نہ ہوتی تو پروردگار عالم کے اعلان نہ ہوتا کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے اتنا ہی ہے جتنی وہ کوشش کرے۔ تو جو بھی ہم چاہتے ہیں، جب تک اس راہ میں ہم کوشش نہیں کریں گے، اور جب کوشش کریں گے تو کوشش کرنا ہمارا کام ہے، کوشش میں کامیابی عطا کرنا یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ ظاہر ہے کہ، اور بس میں نے کہا کہ آخری بات ہے، آیت اللہ خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ جب جنگ ایران عراق جنگ ہو رہی تھی، اور اس میں کئی مرتبہ ان سے بہت سارے سوالات ہوئے، تو وہ یہی فرماتے تھے کہ ہمارا کام ہے اپنے فریضے کو پورا کرنا، جو ہماری ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہی ہماری ذمہ داری ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ فتح ہمارے ہاتھ میں ہے نہ شکست ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے ہاتھ میں ہے اپنی ذمہ داری کو سمجھنا اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا، نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ نہ فتح ہمارے ہاتھ میں نہ شکست ہاتھ میں ہے۔ تو ظاہر یہی ہے کہ ذمہ داری کو سمجھنا، اور ذمہ داری کو سمجھنے کے بعد اس ذمہ داری کو پورا کرنا۔ دور غیبت امام میں بہرحال دعاؤں میں دعا یہ بھی کرنا چاہیے کہ پروردگار دور غیبت میں ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ اور ظاہر ہے جب انسان اپنی ذمہ داریاں
پوری کرتا ہے یعنی تدبیر کرتا ہے، کوشش کرتا ہے تو کوشش میں کامیابی پروردگار عطا کرتا ہے۔ کربلا صرف ہمارے لیے ایک داستان درد ہی نہیں ہے، صرف مقتل ہی نہیں ہے، بلکہ ایک عظیم درسگاہ ہے۔ ہر طرح کا سبق ہمیں کربلا سے ملتا ہے، بشرطے کہ انسان اس درس کربلا سے اگر کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، کچھ سبق لینا چاہتا ہے کربلا سے، تو ظاہر ہے کہ گناہگار سے گناہگار انسان بھی کربلا سے سبق لے سکتا ہے۔ حضرت حر کی مثال ہمارے سامنے، میں نے کہا کہ تدبیر کس طرح سے تقدیر کو بناتی ہے۔ اگر جناب حر نے یہ تدبیر نہ کی ہوتی، اگر یہ صحیح اور کوشش نہ کی ہوتی، تو یہ تقدیر ان کی کیوں بنتی کہ آج حضرت حبیب مظاہری علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ جناب حر بھی علیہ السلام ہے۔ یہ ناری سے نوری بنانے والا کون سی چیز ہے؟ وہی تدبیر ہی تو ہے کہ جناب حر نے تدبیر کی ہے، اور جس وقت امام کی خدمت میں آئے ہیں اور گویا امام جانتے تو ہیں، لیکن شرمندگی کا احساس آنے والے کو نہ ہو، پوچھتے تم کون ہو بتاؤ تو، جب آنے والا کہتا ہے مولا میں وہ ہوں جو آپ کو گھیر کر اس میدان بلا میں لایا، کیا میری خطا معاف ہو سکتی؟ میری خطا معاف ہو سکتی؟ ظاہر ہے کہ آپ یاد رکھیں کہ اگر امام حسین نے خطا معاف کی ہے تو صرف حسین ہی نے خطا معاف نہیں کی ہے، بلکہ رسول نے بھی خطا معاف کر دی اور اللہ نے بھی خطا معاف کر دی، اس لیے کہ حسین نمائندہ خدا بھی ہیں اور نمائندہ رسول بھی ہیں، خلیفۃ اللہ بھی ہیں اور خلیفۃ الرسول بھی ہیں۔ کربلا سے ہر طرح کا سبق ملتا ہے، اور کربلا درد بھی ہے اور درد کا درما بھی ہے۔ جب بھی کوئی بھی تازہ مصیبت کہیں وارد ہوتی ہے تو اس صاحب مصیبت کو کربلا کے سائے میں ایک سکون مل جاتا ہے۔ جب وہ کربلا کی پناہ میں آتا ہے تو ایک سکون مل جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے، چونکہ ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہٰذا کربلا کی تاریخ میں صرف مردوہی کے کارنامے نہیں ہیں، بلکہ کربلا کی تاریخ میں ہمیں خواتین کے کارنامے بھی ملتے ہیں، اور ان خواتین میں سر فہرست جس خاتون کا نام نامی اور اس میں گرامی آتا ہے وہ ہے ثانیہ زہرا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ لیکن اللہ کس قدر صبر کرنے والی بی بی، استقلال والی بی بی، ہمت والی بی بی، شجاعت والی بی بی، صبر کرنے والی بی بی۔ ورنہ آپ خود غور کریں، 9 محرم کو جناب زینب کی بے ہوشی کا تذکرہ تاریخ کربلا میں ملتا ہے کہ 9 محرم کو عصر کے وقت جناب زینب گویا یہ سوچ کر بے ہوش ہو گئیں کہ شاید میں اب بن بھائی کی ہو جاؤں گی، میرا بھیا شہید کر دیا جائے گا، حالات کچھ ایسے ہی ہیں۔ لیکن آپ غور کریں کہ جب وہی زینب تقریباً 24 گھنٹے کے بعد 9 محرم عصر کے وقت جو زینب یہ سوچ کر بے ہوش ہو گئیں کہ شاید میں اب بن بھائی کی ہو جاؤں گی، لیکن 24 گھنٹے کے بعد جب وہی زینب اپنے اسی بھائی کا کٹا ہوا سر نوکے نیزہ پر دیکھتی، جب اسی بھائی کی لاش پر دوڑتے ہوئے گھوڑے دیکھتی، تو اب بے ہوش نہیں ہوتی۔ ذمہ داری کا احساس، کل ذمہ داریاں اور تھی، آج ذمہ داریاں اور ہیں۔ آج اس پورے قافلے کی قافلہ سالار ہے زینب، ذمہ داریاں گھٹی نہیں ہیں، بھائی کی شہادت کے بعد ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، لہذا شام غریبہ میں بھی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا، بچوں کو یکجا کیا، جناب سکینہ کو لا کر بٹھایا، اور اس کے بعد جب تھوڑی سی فرصت ملی ہے تو شہزادی اس نشیب میں آئی جہاں بھائی کا ٹکڑے ٹکڑے لاشا پڑا ہوا تھا، ہاتھ بڑھائے، گویا لاش کو اپنے ہاتھوں پر لیا، آسمان کا رخ کر کے آواز دی پروردگارا اس قربانی کو ہم سے قبول فرما لے، اس قربانی کو ہم سے قبول فرما لے۔ اور 11ویں محرم کو ذمہ داری ہی تھی کہ کسی طرف نظر نہیں تھی، ارے وہ ماں جس کے 2 بیٹے قربان ہو گئے، وہ غیرت دار بھائی کا لاشا فرات کنارے پڑا ہوا، 18 سال جس جوان کو پالا اس کا لاشا، 13 سال کے بھتیجے کی پامال میت، اصحاب و انصار کے لاشیں، لیکن ثانیہ زہرا زینب کسی طرف نہیں دیکھ رہی ہیں، کربلا سے گزرتے ہوئے سید الساجدین کے چہرے کو دیکھتی جا رہی ہیں۔ اور کچھ ایسا ہی محسوس کیا، آواز دی میرے لال کیا جان دے دو گے بیٹا؟ میں کیا حالت دیکھ رہی ہوں؟ امام نے فرمایا بھوپی اماں آپ نے دیکھا ان ملونوں نے اپنے نجس مردوں کو دفن کر دیا، میرے بابا کا لاشا زمین پر پڑا ہوا ہے۔ فرمایا بیٹا گھبراؤ نہیں،
میں نے اپنے نانا سے سنا ہے یہاں میرے بھائی کا روضہ بنے گا، زیارت کرنے والے آئیں گے، بھتیجے کو تسلی دی، لیکن جب بہن کی نظریں مڑیں اور بھائی کا لاشا نظر آیا تو مدینے کا رخ کر کے آواز دی، یا جدہ صلی علیکم ملیک السما، نانا آپ پر تو آسمان کے فرشتوں نے نماز پڑھی تھی، ھذا حسین مرمل بالدماء، آئیے کربلا میں دیکھیے آپ کا حسین زمین کربلا پر خاک و خون میں بھرا ہوا پڑا ہے، اجرکم اللہ۔ اس منزل کی ایک روایت ہے، میں نے علماء سے سنا ہے کہ جب قافلہ کربلا سے کوفے کی طرف روانہ ہو گیا تو ثانیہ زہرا جناب زینب مڑ مڑ کے اس نشیب کو دیکھتی جا رہی تھی جہاں بھائی کا لاشا پڑا ہوا، سب کے لاشوں پر نظر ہوگی لیکن خاص طور پر امام حسین کی لاش کو دیکھتی جا رہی ہیں۔ امام عبد العابدین نے پوچھا، پھوپھی اماں اس قدر غور سے آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ تو فرمایا، بیٹا مجھے ایک موقع یاد آ رہا، اور موقع وہ تھا جب ایک دن میں صحن خانہ میں آرام کر رہی تھی کہ یکایک میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا دھوپ چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے لیکن میرے اوپر سایہ ہے، جب میں نے اپنی نظریں اٹھائیں تو مجھے نظر یہ آیا یہی وہ میرا بھائی تھا جو میرے اوپر اپنی ابا کا سایہ کیے تھا۔ گویا زینب نے مرثیہ پڑھ دیا، ایک دن وہ تھا جب اس چاہنے والے بھائی نے سایہ کیا تھا، آج اسی بھائی کا بے گور و کفن لاشا زمین کربلا پر پڑا ہوا ہے، وہی بہن کربلا سے جا رہی ہے، چادر تک نہیں جو اپنے بھائی کی لاش پر۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون بذنب قضائه تسليما لأمره ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا، کریم پروردگار اس دیر کو مرحومہ مغفورہ کی بلندی درجات اور ان کی مغفرت کا بہترین وسیلہ و ذریعہ قرار دے۔ معبود ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے۔ پروردگارہ کفار و مشرکین و منافقین و یہود و نصارہ کے شر سے تمام صاحبان ایمان کی جان و مال عزت و آبرو حفاظت فرما۔